لیں جی، یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت قسم کی مسجد نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد ان مساجد کا ایک حصہ ہے جس کی تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ امام مہدی کی جماعت میں چوتھے خلیفہ نے کی تھی کہ جرمنی دنیا میں یا یورپ کا پہلا ملک ہو جہاں ان کی خواہش ہے کہ 100 مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہوں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی وسیع مسجد ہے۔ راؤنہائم جو شہر کہہ لیں، قصبہ کہہ لیں، اس میں یہ تیار ہو رہی ہے اور کافی سالوں سے زیر تعمیر۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ 1-2 ماہ میں جب اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ اندر سے بھی وزٹ کروائیں گے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور ہم نے آپ کو ابھی راؤنہائم کے اندر جو نماز سینٹر ہے جہاں یہ ہمارے احمدی دوست نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں لے کے جائیں گے کہ آج جمعہ کا خطبہ آپ سنیں گے کہ کس طرح احمدی لوگ جو ہیں وہ اپنے خطبوں میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ کوئی اس میں دوسروں کے خلاف نفرت نہیں ہوتی، کوئی مذہبی منافرت نہیں ہوتی۔ آج بھی تبلیغ کے متعلق، اور وہ بھی پھر نئے مربیان جو اس ملک کے اندر جو جامعہ ہے وہاں پڑھ کے جو نئے مربیان تیار ہو رہے ہیں، وہ یہاں کی نئی جنریشن کے سامنے قابل نمونہ جو ہے وہ خطبات دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اس سینٹر کے پاس۔ منظر یہ آپ کے سامنے اس مسجد کا ہے جس کا افتتاح آئندہ 1-2 مہینے میں انشاءاللہ باقاعدہ ہوگا، اور پھر آپ کو یہ مناظر بھی دکھائیں گے۔ طرف مین سڑک ہے یہ، اور بلڈنگز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں علاقہ جو فیکٹریاں یا دفاتر ہوتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا اکثر مقصد ہی یہ ہوتا ہے ہر فرد کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جماعت احمدیہ پہ، ان کے اکابرین پہ، لیڈرز پہ، کوئی غرض نہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے مساجد کی تعمیر ضروری ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں جو آج جمعہ خطبہ تھا اور وہ جو گنجان آبادی میں سینٹر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 24 اپریل 2026 اور جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جمعہ والے دن جتنا زیادہ بھی درود شریف پڑھ لیا جائے اتنا ہی وہ کم ہے۔ تو گفتگو کے آغاز میں نے درود شریف کا ورد کیا تاکہ جو لوگ سنیں کانوں کے ذریعے ان تک یہ درود شریف پہنچ جائے۔ آج ہم ایک علاقہ ہے راؤنہائم جو کہ فرینکفرٹ سے 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور ہے، وہاں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ تو یہاں یہ جو آبادی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف گہری گنجان آبادی ہے راؤنہائم کی، اس میں ایک ایسی چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو احمدی ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو لوگ احمدی نہیں ہیں ان کے لیے یہ بڑی حیران کن ہوگی کہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، ٹیکسیاں بھی کھڑی ہیں، پرائیویٹ گاڑی۔ یہاں ایک پرائیویٹ سینٹر لے کے اس کو مسجد کی شکل میں ڈالا گیا ہے، اور احمدی دنیا میں جہاں بھی جا کے آباد ہوتے ہیں وہ جب کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر مسجد اویلیبل نہیں ہے تو ہم کوئی جگہ لے کے اس کو مسجد کے طور پر استعمال کر لیں۔ تو یہ راؤنہائم کا سینٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی نماز جمعہ ہوگی، اس کا کچھ خطبے کا حصہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور باقی کی باتیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع میں نے جو تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر
جو بہترین ہو، یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور بہت سی دوسری آیات میں بھی جہاں تبلیغ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہاں احسن رنگ میں تبلیغ کرنے کی ہدایت دی ہے اور نصیحت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ دوسروں پر اثر بھی ہو اور اس سے فائدہ بھی ہو۔ جو لوگ ان اصولوں کے مطابق تبلیغ کرتے ہیں، ان کی تبلیغ ہمیشہ پھل لاتی ہے، رنگ لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اس اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور اکبر اید اللہ تعالیٰ عزیز نے 12 دسمبر 2025 میں اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ بہت آسان ہو چکی ہے۔ جو شوق رکھتے ہیں وہ یہ کام بڑے شوق سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ پبلک جگہوں پر جا کر بھی تبلیغ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن تبلیغ کے لیے بھی کچھ شرائط اور آداب ہیں جنہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ الٹ اثر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا۔ بس اس بات کو سمجھیں اور پھر تبلیغ کریں، کیونکہ بعض لوگ اپنی تبلیغ سے دوسروں پر منفی اثر ڈالتے ہیں اور بجائے مثبت اثر ہونے کے الٹا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ غیروں کو جماعت پر بھی اور جماعت کی تعلیم پر بھی اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو حقائق سے دور ہے۔ بعض نئے افراد جو اس میدان میں آئے ہیں دلیل نہ دے سکنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ جماعت کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا تبلیغ ہمیشہ حکمت، علم اور احسن انداز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضور اکبر اید اللہ تعالیٰ عزیز نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات بھی پیش فرمائے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف زبان جاننا کافی نہیں، بلکہ دین کا گہرا علم، دلائل کی سمجھ اور روحانی تعلق ضروری ہے، ورنہ تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر داعی اللہ کو چاہیے کہ پہلے اپنا علم اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے، تب ہی وہ صحیح رنگ میں تبلیغ کر سکتا ہے۔ تبلیغ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے، اسی لیے ہر حال میں نرمی اور دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نہ کہ غصہ یا سخت زبان سے۔ تبلیغ میں سادہ باوقار اور مدلل زبان استعمال کرنی چاہیے اور مبالغہ سے بچنا چاہیے، جبکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ موقع اور مخاطب کے مطابق انداز اختیار کیا جائے، کبھی جواب، کبھی خاموشی اور کبھی بحث سے اجتناب ہی بہتر ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کامل مطابقت تھی۔ بس اگر ہم نے تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے عمل درست کرنے ہوں گے، صرف پیغام پہنچانا کافی نہیں، اپنی حالت سنوارنا بھی ضروری ہے۔ تبلیغ میں حکمت، نرمی اور دعا کے ساتھ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہر دل تک پہنچنے کا ایک مناسب انداز ہوتا ہے، اور آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی مؤثر ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ اسے علم، تقویٰ اور حسن اخلاق کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور اقدس اید تعالیٰ عزیز اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے مطابق جو نصائح فرمائی ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله